بس حضرات ذرا سا بس تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات اور ان شعراء کرام کو تازہ دم ماحول میں سانس لینے دیں. اس کے بعد کئی نعتیں ہوں گی, کئی منقبتیں ہوں گی. جناب محترم زین العابدین سے یہ سلسلہ آگے بڑھا, محبتوں کی زلفوں کے طریقے سے دراز ہوتا چلا گیا. محترم اسد اقبال کی سنجیدہ اور بہت بہت دنوں تک بقائے دوام کی چیئر پہ بیٹھنے والی, آپ کی سماعتوں کی چیئر پہ رہنے والی وہ عروج فکر رکھنے والی شاعری پھر ہوگی انشاءاللہ. بھائی راہی بستوی صاحب پھر آئیں گے. اب آپ حضرات کو 2-4-10 منٹ کے لیے تقریر سننا ہے کہ نہیں؟ شعر و ادب کی زمین ہے, شعر و ادب کی پاکیزہ نسبتیں رکھتی ہیں یہ تمام تر ہوائیں بھی پہچانتی ہیں کہ کس شہر میں شاعری ہوتی ہے, کس شہر میں نثر میں خطاب ہونا چاہیے. اس وقت حضرت علامہ شاہ شیخ کامل شیخ طریقت علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ مجد اللہ النورانی سرکار مفتی اعظم ہند کی یادگار بن کر کے موجود ہیں. میں حضرت کی قدم ناز کو بوسہ دیتے ہوئے بہت بڑے بڑے شعر محترم راہی بستوی نے مدینہ شریف کی عظمتوں کے توسل سے آپ تک پہنچائے. ایک شعر میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, سنیں گے آپ حضرات؟ سبحان اللہ. یہ زمین ایسی ہے کہ یہاں کوئی اچھا شعر ہواؤں کی پشت پہ سفر نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز پہ دستک دیتا ہے. تقریباً زمین سے 25 فٹ کی اونچائی پر گنبد خضرا ہے. آپ کی دعاؤں سے, بزرگوں کے کرم سے, میرے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ کی عظمتوں کے وسیلے سے مجھے تقریباً 4 مہینہ قبل مدینہ شریف میں حاضری کا موقع ملا. دعا کریں اللہ میرا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. ہندوستان کے تمام تر فناخانوں کو, آپ جیسے مخلص تمام تر سامعین کو مدینہ شریف کی زیارت سے مشرف فرمائے. گنبد خضرا کو دیکھنے کے بعد ایک شعر آپ کو یاد آئے گا جو مجھے یاد آئے گا. یہ حضور ایک شعر بھائی اکٹھا مجھے دو گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھیں بھائی اصل میں شعر دیکھیں جی. بلندی پر جو دیکھا گنبد خضرا, دیکھیں بلندی پر جو دیکھا گنبد خضرا تو دل تڑپا. بلندی پر جو دیکھا گنبد خضرا تو دل تڑپا. نگاہ شوق بولی تو ٹھہر ہم کیوں ماتے ہیں. بلندی پر جو دیکھا گنبد خضرا تو دل تڑپا. آپ خاموش ہیں تو دل کہہ رہا ہے کہ ایک اور اچھا شعر پڑھ دیں. بس اسی انداز میں سنیے گا. یہ مغرب, یہ مشرقی علاقہ, پورب اور یہ پچھم. سورج نکلتا ہے پورب سے, ڈوبتا ہے پچھم سے. پورب سے نکلنے کی وجہ یہ مرضی مولا, لیکن شاعر دیکھتا ہے تو ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ سامنے سے کر سکے وہ میرے آقا کو سلام. سامنے سے کر سکے وہ میرے آقا کو سلام. رونما اس واسطے مشرق کی سو ہوتا ہے شمس, اور ڈوب کر مغرب میں بھرتا ہے اجالا رات بھر. تب کہیں جا کر سویرے سرخرو ہوتا ہے شمس. ڈوب کر مغرب میں بھرتا ہے اجالا رات بھر, تب کہیں جا کر سویرے سرخرو ہوتا ہے شمس. یہ نعت کا میں نے سب سے اچھا شعر پڑھ دیا. آپ کی خاموشی سے مجھے اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی. اگر آپ سب لوگ شریک ہو گئے ہوتے تو مجھے تکلیف ہوتی کہ میں نے شاید کوئی کمزور شعر پڑھ دیا. میں واپس آ گیا مدینہ شریف. ایک شعر اور سن لے اس قبیل کا. دیارے پاک سے, بیٹھے بالکل خاموشی سے. دیارے پاک سے خاکے دیار لے آئے, خزاں رسیدہ تھے فصلے بہار لے آئے. دیارے پاک سے خاکے دیار لے آئے, خزاں رسیدہ تھے فصلے بہار لے آئے. یہاں سے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے گئے, وہاں سے رحمت پروردگار لے آئے. یہاں سے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے گئے, وہاں سے رحمت پروردگار لے آئے. اب محبت کے ساتھ بیٹھیں اور یہ ثابت کر دیں کہ اعظم گڑھ میں صرف شعر و شاعری ہی نہیں بلکہ تقریر بھی سنی جاتی ہے. وہ لہجہ جس کو آپ اسیر مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی عمران حنفی نوری مراد آبادی کے نام سے جانتے ہیں. یہ طلباء کرام, یہ بزرگ علماء کرام, یہ آپ جیسے مخلص دوست. بھائی سجو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, محترم تابش بھائی میرے دوست نہیں میرے بھائی ہیں. اللہ ان سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. سال بھر آپ کے مزاج کے مطابق خطیب کا شاعر کا انتخاب کرتے ہیں. اب اس خطیب کو آپ سننے جا رہے ہیں جو خطیب اگر صداقت پر بول دے تو آپ کو صدیق اکبر کی یاد آئے گی. انصاف پر بول دے تو تیغ عمر کی یاد آئے گی. اگر قبر کے موضوعات کو چھیڑ دے تو محفل میں اندھیرا چھا جائے گا.
اگر وہ قیامت کو اپنا موضوع بنا لے گا تو یہاں گرمی لگنے لگے گی. اگر وہ شخص عشق رسول پر بولے گا تو آپ کو اعلیٰ حضرت کی یاد آئے گی. تقوی پر بولے گا تو مفتی اعظم ہند کی یاد آئے گی. کسی پر تنقید کرے گا تو ماہنامہ جامع نور کی یاد آئے گی. ادب پر بولے گا تو شمس الرحمان فاروقی بھی ان کے خیالات کے آستانے پر چادریں کہاتا ہوا نظر آئے گا. شاعری پر بولے گا تو مرزا غالب کے جتنے مرید ہیں اس کی بیعت توڑ کر کے ان سے مرید ہو جائیں گے. سیاست پر بول دے تو آپ کو کم سے کم 10 دن تک اخبار پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. آج وہ لہجہ بلایا گیا ہے 17 سال سے سگڑی میں ہونے والی تاریخی کانفرنس کی کامیابی کے چراغ کی لو کو تیز کرنے کے لیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ممبر نور سے لے کر کے سامعین کی عظیم الشان دہلیز تک جتنے لوگ ہیں حضرت علامہ مفتی عمران حنفی کا استقبال کریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے حضرت کی تقریر 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹے جب تک آپ حضرات کہیں گے ہوگی. اور اس کے بعد تقریر کے دروازے کو مقفل کر دیا جائے گا. پھر وہ کھڑکیاں کھول دی جائیں گی جہاں سے نعتیہ شاعری کی ہوائیں آتی ہیں. رات بھر نعتیہ شاعری ہوگی. اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، دیار حافظ ملت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، انجمن چمنستان رضا سگڑی، مسلمانان اعظم گڑھ، حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ، مفتی عمران حنفی نوری مراد آبادی، تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں. اگر تو صبح کا اخبار ہو جا، کئی دن سے مکان خالی پڑے ہیں، ان آنکھوں کا کرایہ دار ہو جا.